طویل عرصے تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور ایک طویل عرصے تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا نام یا تو عبداللہ آتا ہے یا عبد الرحمن آتا ہے یا عمیر آتا ہے، جبکہ امت ان کو حضرت ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے۔ کیوں؟ یہ بھی حضور کی نسبت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بکری چرایا کرتے تھے، اور بکری چراتے وقت آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں لگتا تھا، تو آپ فرماتے میں ایک بلی کا بچہ اپنے ساتھ لے لیا کرتا تھا، اور یہاں بکری چرا کرتی تھی اور میں اس بلی کے بچے سے کھیلا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا اور حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اس دن سے آپ کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے نام سے زیادہ پسند ابو ہریرہ کہلوانا پسند ہے، کیونکہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ابو محزن تابعی فرماتے ہیں کہ میں اور ابو ہریرہ، یہ بھی تابعی، میں اور ابو ہریرہ ایک جنازے میں گئے۔ آپ فرماتے ہیں جنازے کی ادائیگی کے بعد ہم دونوں رستے سے واپس آ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ رستے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقعد فی الطریق، امام حسین اس رستے پر تشریف فرما ہے۔ آپ فرماتے میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا، فجعل ابو ہریرہ تھا، ابو ہریرہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے بڑھے، امام حسین کے قریب ہوئے، اور پھر کیا کیے؟ فرمایا ینفض التراب عن قدمہ بطرف ثوبہ۔ آپ فرماتے ابو ہریرہ تیزی سے امام حسین کے آگے بڑھے اور اپنے دامن سے امام حسین کے قدموں کی مٹی کو صاف کرنے لگے۔ امام حسین کے قدم میں جو مٹی لگ گئی تھی، آپ فرماتے ابو ہریرہ ینفض التراب، ابو ہریرہ تیزی سے آگے بڑھے اور آپ نے اپنے دامن سے امام حسین کی مٹی کو صاف کیا، آپ نے امام حسین کے قدموں کو اپنے دامن سے صاف کیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور کی کیا قربت حاصل ہے، اور آپ نے کتنا عرصہ آپ حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا فقال الحسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انت تفعل ھذا، کہ اے ابو ہریرہ آپ یہ کریں گے، آپ ایسا کریں گے، میں تو بچہ ہوں، میں تو چھوٹا ہوں، میری شان تو کم ہے، آپ کو تو مجھ سے زیادہ حضور کی قربت حاصل ہے، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہے ہیں، انت تفعل ھذا، کیا آپ ایسا کریں گے؟ تو اب اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جملہ عطا فرمایا۔ دیکھیں نواسۂ رسول سے صحابہ کرام کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کتنی عظیم شخصیت ہے، مگر جب امام حسین نے فرمایا انت تفعل ھذا، اے ابو ہریرہ میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، آپ ایسا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے فرمایا، صحابہ اہل بیت اطہار کی شان کو جانتے تھے، آپ نے فرمایا دعنی، اے امام حسین مجھے چھوڑ دیجئے، فواللہ لو یعلم الناس اعلم منک لحملوک علی رکابی۔ آپ فرماتے اے امام حسین دعنی فواللہ، اے امام حسین میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، جو حضور نے آپ کی شان و عظمت مجھے بتائی ہے، اگر لوگوں کے سامنے آپ کی شان و عظمت اجاگر ہو جائے، آپ فرماتے یہ لوگ آپ کو زمین پر قدم رکھنے نہیں دے، یہ اپنے کاندھے کو آپ کے لیے سواری بنا دیں گے۔ ساری زندگی امام حسین آپ کو ساری زندگی، چاہے وہ صحابہ ہو چاہے وہ تابعین ہو، ساری زندگی آپ کو اپنے کاندھے پر سواری کروائیں گے۔ لو یعلم الناس، اگر یہ لوگ، اگر آپ کے غلام، اگر یہ امت والے آپ کی شخصیت کو پہچان لے، آپ فرماتے دعنی، اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، فواللہ اگر یہ لوگ آپ کی شخصیت کو جان لے تو یہ لوگ کاندھے پر آپ کو ساری زندگی سواری کروائیں گے۔ آج یہ ملعون شخص کہے کہ صحابہ کرام کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تھی، تو ہم یہ کہیں گے تمہارا دل محبت ایمان سے خالی ہے۔
تمہارا دل ایمان سے بھی خالی ہے، محبت صحابہ سے بھی خالی ہے، محبت اہل بیت سے بھی خالی ہے۔ صحابہ نے جیسے اہل بیت اطہار سے محبت کر کے دکھائی، تم تو کیا تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں کوئی بھی اس انداز سے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کر سکتا جس انداز سے صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے محبت کی۔